بسم اللہ الرحمن الرحیم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. یہودیوں کو سب سے زیادہ دکھ اور حسد صرف دو باتوں پہ ہوتا ہے. کن کو دکھ ہوتا ہے؟ یہودیوں کو. اس کا مطلب ہے مومنوں کو دکھ نہیں ہونا چاہیے. کن دو باتوں پہ؟ جب تم سلام کہتے ہو آپس میں، جب تم آمین کہتے ہو. سلام کہتے ہو تو یہودیوں کو دکھ کیوں ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے مسلمان بھائی، تجھے اللہ سلامت رکھے، تیرے اہل و عیال کو سلامت رکھے، تیرے کاروبار کو سلامت رکھے، تجھ پہ رحمتوں کی برکھا برسائے، تجھے برکتوں سے نوازے. اتنی پیاری دعا جب مسلمان کو دیتا ہے تو یہودی جل جاتا ہے. اس کو رحمتیں مل گئی. اور اگر وہ مصافحہ کر لے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. جب دو لوگ مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، جدا دونوں کے ہاتھ بعد میں ہوتے ہیں، ان دونوں کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیا ہوتا ہے. ابھی نماز ہو، ایمان کی حالت میں اللہ نصیب فرمائے. اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. جب نماز پڑھو، جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو. اگلی حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ جب تم آمین کہتے ہو تم اکیلے نہیں کہتے. تمہاری آمین اگر فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی، اس کا مطلب ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اگر تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین موافق ہو گئی، غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایسے کیا اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. یہاں دو باتوں کے لیے رکیے. آمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے؟ رفع بها صوته، مد بها صوته. آپ آمین کہتے ہوئے آواز کو بلند کرتے، آواز کو لمبا کرتے. دو روایتیں. تیسری روایت، حتى ان لمسجد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم للجة. صحابہ کرام آمین اس طرح بلند کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد گونج اٹھتی. اور یہاں ایک بات سمجھنے کے لائق ہے، گونج اور شور میں فرق ہے. گونج اس وقت ہوتی ہے جب سب کے سب ایک ہی وقت میں آمین کریں، اور شور اس وقت محسوس ہوگا جب کوئی پہلے کہہ رہا ہے، جب وہ ختم کر کے کوئی دوسرا شروع کر دے. نہیں، اس میں بھی ترتیب ہے. امام آمین کہہ دے پھر تم کہو، یا امام کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہو. اور دوسری، جب تم آمین کہتے ہو، یہ آمین کا معنی کیا ہے؟ ایک دعا میں اور آپ مانگتے ہیں، اور اگر ایک منہجی مسلمان ہے روزانہ 50 سے 60 مرتبہ یہ دعا مانگتا ہے، سب سوچ میں پڑ جائیں گے 50 مرتبہ کیسے، 60 مرتبہ کیسے. کون بتائے گا میرا پیارا معزز مکرم محتشم بھائی؟ ہم روزانہ کتنی مرتبہ آمین کہتے ہیں؟ یہ سورۃ الفاتحہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ ایسے تو روزانہ ہی پڑھتے ہیں نماز. 17 فرائض، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب اور 4 عشاء کے. 17. 12 وہ رکھتے جو ہم ما من عبد، جو انسان 24 گھنٹوں میں، فی یوم و لیلہ، دن رات میں 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے. 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد 12 رکعتیں پڑھ لیتا، اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. 17 اور 12 کتنے ہوں گے؟ جی گنتی کا 8 گھنٹہ لگتا ہے، نہیں زیادہ یاد، 15 منٹ لگیں گے. 8 رکعتیں تہجد کی، نہیں سحری کو اٹھ سکتے، عشاء کے ساتھ پڑھ لو، درمیان رات میں پڑھ لو.
اور اگر کہنا ہے کہ تہجد کے وقت اٹھنا ہے نیت کر کے سو جو نہیں اٹھ سکے صبح سے لے کے ظہر تک پڑھ لو، اللہ تہجد ہی لکھتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ 8 رکھتے وہ اور 3 رکھتے وتر، کتنی ہوگی؟ کتنی ہوگی بھائی؟ معزز ابھی تو 40 سے 50 کا لیتا۔ من صلی الفجر فی جماعہ، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر اشراق کے 2 رکعتیں پڑھے، اس کو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے 2 اشراق۔ من صلی 4 قبل العصر رحم اللہ رجلا، من صلی قبل العصر 4، عصر سے پہلے جو 4 رکعتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ 46 بین کل اذانین صلاۃ، مغرب کی اذان ہوئی، نماز سے پہلے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لو۔ صحابہ اذان ہوتی تو ستونوں کے پیچھے بھاگتے تاکہ سترہ بنا کے نماز پڑھیں، اسی طرح عشاء کی اذان ہو تو 2 رکعتیں وہاں، 50 تو یہیں ہو۔ اور اگر چاشت کے 2، 4، 6، 8، سید ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اللہ کے رسول نے 8 رکعتیں پڑھی، میں کہتا ہوں 4 ہی پڑھ لو۔ حدیث کہتی ہے جو 4 صبح کے وقت رکعتیں پڑھ لے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دن کے شروع میں 4 تم پڑھ لو، بقیہ دن میں تجھے کافی ہو جاؤں، اور اگر 2 پڑھ لو تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ امیر ترین انسان بھی 360 جوڑوں کا صدقہ روزانہ ادا کیسے کرتا ہے، بچپن سے لے کے موت تک، لیکن 2 رکعتیں اگر چاشت کی ضحیٰ کی پڑھ لے تو اس کے ان جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ 56 اور اگر 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی سیدنا بلال کو، ما توضأت الا وصلیت عنده رکعتین، بلال میں جنت میں گیا اور آگے آگے تیرے چلنے کی آہٹ سنائی دی، وہ کیا عمل کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے سکھایا، میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، چلتے زمین پہ ہیں قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التوبہ، گناہ مجھ سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہو سکتا ہے ہوتے ہوں، جو شخص اچھا وضو کرے 2 رکعتیں پڑھ لے، صرف اللہ کی طرف توجہ ہو، لا یشغو فیہما، اس میں کوئی اور سوچ نہ سوچے، لا یحدث فیہما نفسہ، دوسری حدیث میں آتا ہے دل سے بات کوئی نہ کرے، رب سے ہم کلام ہو۔ ایک تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یہ کبھی توبہ کے کبھی صلاۃ الحاجہ کو ضرورت ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے دعا بھی کرنی چاہیے، اگر یہ انسان کر لے تو یہ 60 رکعتیں بن جاتی ہیں، بلکہ اللہ کے رسول سفر میں جاتے تو 2 رکعتیں پڑھ کے جاتے، جب لمبا سفر ہوتا واپس آتے تو پھر بھی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔